شوہر کو یعنی کہ تابع دار کرنے کی کوشش کرنا تو بالکل ناجائز ہے، شوہر حاکم ہے. لیکن آج کل پوزیشن الٹی ہے، ہر معاملے میں آپ کو پتا آوے کا آوا بگڑا ہوا میں بولتا ہی ہوں، ہر شعبے میں مطلب خرابیاں ہیں. اس شعبے میں بھی خرابی ہے، الٹا حساب ہے کہ عورت عموماً حاوی ہو جاتی ہے شوہر پر. باہر ملک میں بابا بہت مسائل ہیں. یہ اسلامی بھائیوں کے اور سارے یہ پیغامات سے میں نچوڑ ہے، بہت مسائل ہیں. یہ چھٹیوں پر مدنی کاموں میں مدنی قافلوں میں سفر نہیں کر سکتے، گھر سے لگام کھینچی ہوئی ہوتی ہے. اس وقت ہمارا بیرون ملک کے ایک ٹھیک ٹھاک ناظرین اس وقت آپ کے باتیں ایسی مدینہ مدینہ سن رہے ہوں گے، ہوتا تھا گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں. اچھا یہ بھی مزین تو یہ ہو رہا ہوگا، آپ بول رہے ہو اگر یہ سب بیٹھے ہوں، ساتھ ہی بیٹھی ہو، بہو بھی بیٹھی ہو اس وقت، اور یہ وہ ٹینشن والا ہے معاملہ، یہ اندر یہ ہو کیا رہا ہوگا اس وقت، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بہو جو ہے نا وہ بہو ساس کا منہ چڑا رہی ہوگی، کہیں یہ بھی ہوتا ہوگا. دیکھا نا میرے حمایت میں آ گیا نا، مگر میں تیری حمایت میں نہیں آیا. تجھے ساس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے. حمایت میں نہ کسی کے خلاف ہوں نہ حمایت میں ہوں، نہ میرے گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں. میرے ساس بہو کے جھگڑے کیا مطلب میں سسر ہوں لیکن میں نے ابھی تک میری دو بہو ہے، ابھی تک ایک بھی بہو کو دیکھا نہیں ہے. پھر تو عجیب و غریب انسان ہوں، عجوبہ ہوں. 7ویں عجائبی میں 8ویں عجائبی سمجھ لو. کیا ناجائز ہے؟ جائز ہے. اچھا. لیکن میں نے ابھی تک اپنی بہو کو دیکھا نہیں ہے. دو بہو ہیں میری، ابھی تک دیکھا نہیں ہے، بالمشافہ کبھی گفتگو نہیں ہوئی ان سے، اور بس میں نے پردہ کیا ہے اپنی بہو سے. سسر کا پردہ جو ہے یہ افضل ہے کہ بہو جائز تو ہے لیکن بہتر یہ کہ بچے. فتنے کا دور ہے یار. الحمدللہ تو میں مطلب ابھی تک تو دور ہوں، بچا ہوا ہوں. فی الحال تو اس وقت آپ جو ہے نا بابا کئی گھروں کے اندر اس وقت آپ موجود ہیں، اور ان کے مطلب گھروں میں ہونے والے اس وقت جنگ عظیم پر آپ کوئی مصلح بن کر آئے ہوئے سلو کروانے کے لیے. کوئی کہنے نہیں آیا ابھی آپ کو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ اس وقت مدنی چینل اس منچ پہ اس وقت بیٹھ کر آپ کتنے گھروں میں سلو کروا رہے ہیں. نہیں واقعی اگر میرے مدنی پھول لے لینا، مگر شیطان نفس مشورہ دے گا ان کو. ابھی ذہن بن بھی رہا ہوگا، بعد میں بولے گا یہ بھی تو بولا تھا، یہ تو مر کے بھی معاف نہیں کروں گی میں. لے میرے کو یوں بولا تھا، میرے کو یہ گالی دی تھی، میرے کو یہ تانا مارا تھا، جب دیکھو تانا مارتی ہے. تو یوں شیطان جو ہے نا یار، نفس ہے، شیطان ہے، وہ ہمزاد ہے جو اپنے ساتھ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. تو وہ بند بھی نہیں ہے کم وقت. ابلیس قید ہو جاتا ہے رمضان میں، یہ ہمزاد جو ہوتا ہے یہ آزاد ہوتا ہے. تو یہ مطلب وسوسے ڈالتا ہے، یہ گالی دی اور وہ کیا تجھے، مطلب دیکھ کیسا تانا دیا تھا اس دن، تجھے کھانا نہیں دیا تھا، تو نے بولا میرا سر دکھتا ہے، بہو نے بولا میرا سر دکھتا ہے، تو ساس نے بولا دھوکہ دیتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، کھانے کے ٹائم پہ سر نہیں دکھا تھا، تو یہ برتن دھونے کا بولا سر دکھا تیرا. تو یہ مطلب شیطان مطلب بہت لڑواتا ہے. اور علم دین سے دوری. ہاں اگر یہ مدنی چینل کو باقاعدہ اپنا لیا جائے کہ بس مدنی چینل دیکھتے رہو تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھتے رہیں گی. اور سسر محترم جو ہمارے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے نا، تو انشاءاللہ یہ بھی سنبھال لیں گے، ساس کو بھی سنبھال لیں گے، یعنی اپنی بہو کی ساس کو سنبھال لیں گے. ان کی جو بھی رشتہ دار آپ سمجھ گئے، اپنی بہو کی ساس کو یہ سنبھال لیں گے، دونوں کو سنبھال لیں گے. یہ مدنی چینل کی اس وقت کوئی بھی بیٹھا ہوا کہ چلیے یہ مولانا جو بول رہے ہیں نا، یہ مولانا صاحب یہ ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں، اپنے تجربات پر بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم ان سے نہیں الجھتے. میں جس بابا کے پاس گئی تھی نا، وہ بابا نے جو نام بتایا تھا وہ نام اسی کا ہے، چڑیل کا. ان کو کیا پتا، بیچارے شریف آدمی ہیں، یہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل بات کہہ رہے، جنرل بات. ہمارا معاملہ ہمیں پتا ہے، ہمارے گھر کا معاملہ. وہ بابا بھی پہنچا ہوا ہے، عام آدمی نہیں ہے. مکے میں مغرب پڑھتا ہے، عشاء مدینے میں ادا کرتا ہے. کیا جب اور لڑواتا بھی ہے. نہیں لڑواتا کیا، خالی اس کو وہ تھوڑی گیا تھا ساس کے پاس، یا وہ تھوڑی گیا تھا بہو کے پاس گھر کے اندر. یہ خود چل کے گئے تھے اس کے یہاں گھر پر، وہ آستانہ ہے جو بھی تھا اس کا مطلب جو جگہ تھی، اور انہوں نے جا کر مالا بتایا کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، اور انہوں نے مطلب کھول کر بتایا ہے سارا. نہیں تو بابا نے دکان کھولی ہے تو گئے نا، دکان کھلے گی تو گاہک جائے گا. اب مسائل ہے نا، ڈاکٹر کلینک نہیں کھولتا بابا. ہاں یہ تو بیمار ہوتے ہیں نا تو گھروں میں ڈاکٹر بولے کہ میں نے آپ کو بلایا تھوڑی تھا،
یہ تو بات ہی نہیں ہے، تم نے دکان کائے کو کھولی تو گاہک تو آئے گا. مگر روحانی علاج کی اصل تو ہے نا. شیطانی علاج ہے، روحانی تھوڑی ہے اچھا کہ یہ بتا دے کہ یہ تمہاری بہو نے تم پر جادو کروایا. بہو کا بہو نہیں بولا. نام کا پہلا حرف بتا دیا، ٹھیک ہے نا. ہاں تو نام کا پہلا حرف میم بتا دیا، اور اتفاق سے مریم بائی ہے بہو اس کی، تو مری نہ ہو تو بیچاری. تو یہی میم والی ضروری، میم والی تو میمونہ بھی ہوتی ہے، مریم بھی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام. یہ اس میں تو میری اور ماریا تو نام مدینہ تو میم سے تو کئی نام آتے ہیں. یہی مطلب کیوں؟ پھر یہ بولتے ہیں تمہاری قریبی رشتہ دار ہے، یا بولیں گے تمہارے گھر کے اندر ہے، مگر ہم نام نہیں بتاتے، ہم پہلا حرف بتاتے. تو وہ سارے اشارے تو دے ہی دیتے نا. وہ لڑواتے ہیں، سر لڑوائیں گے نہیں جب تک ان کو کوئی خدمت کرے گا نہیں باباؤں کی، ایسے باباؤں کی. بابا پیسے تھوڑی لیتے، نہیں پیسے نہیں لیتے، خالی ہوا کھاتے ہیں، ہوا سے بڑھتے ہیں. تم مکان بنا لیا، گاڑی کھڑی ہوئی ہے باہر، 2 ٹی وی سیٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، بابا پیسے نہیں لیتے. جو نہیں لیتے نا پیسے، ان کے انداز دوسرے ہوتے ہیں پیسے کھینچنے کے، نہیں لیتے. تو پھر لوگ زیادہ اس پر متاثر ہو کر زیادہ پھینکتے ہیں ایسوں کے اوپر پیسے. تو اس لیے اگر کوئی بابا ایسا کرتا ہے، گھروں میں جھگڑے کرواتا ہے، فساد کرواتا ہے، اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر جیسے کوئی آئے بھی اس طرح کے علاج کے لیے، اور بالفرض اپنے حساب میں بنتا بھی ہے کہ وہ گھر میں ہی کوئی فساد کر رہا ہے، تو یہ ڈکلیئر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ عملیات سے جو ظاہر ہوتا ہے نا، یہ یقینی نہیں ہوتا. استخاروں کے ذریعے جو بھی خبریں ملتی ہیں وہ یقینی نہیں ہوتی، یہ ظنی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ظنی خبر دے کر فساد میں ڈال دینا یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. جو ایسا کرتا ہے، سب نہیں کرتے ظاہر، لیکن بعض کرتے ہیں. ان کو سمجھانا یہ جاتے کیوں ہیں بابا؟ آپ نے اتنی مرتبہ، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہم نے قصدن یہ میٹر اٹھایا ہے. آپ نے اتنی مرتبہ اپنے بیان کے اندر یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آخر یہ ہمارے بھولی بھالی یہ قوم باپا مانتی کیوں نہیں ہے؟ ان کو جاتے ہیں، اصل ہے نا یار، یہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں. ان کے مطلب میں نے کہ یہ صحیح بولتا ہوں، یہ اپنے ہاتھوں گھر کے جو ناچاکیاں نا گھریلو، ان کو اگر 99.9 اگر میری کوئی مانے تو یہ اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. یہ جو گھریلو جھگڑے مجھ سے اختلاف بھی کریں گے، مجھے برا بھلا بولیں گے کہ یار یہ بیچارہ گھر میں بیٹھا، اس کو کیا پتا، اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو یہ سمجھتا ہے کہ سب ایسے ہی ہیں. تقریباً مطلب یہ کہ خود کردار علاج نیست، پھر اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے. غصہ آتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے، غصہ آئے تو پھر صبر کرے، حل اس کا ہی ہے. بدگمانی کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، بدگمانی آئے تو حسن ظن پیدا کرے، حسن ظن کے پہلو نکالے. زبان زیادہ چلتی ہے اس لیے جھگڑا ہوتا ہے، تو زبان پر قفل مدینہ لگائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر اپنا علاج کریں گے نا شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو گھریلو جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے. گھریلو ناچاکیاں جو ہے نا آج کل، یہ میں صحیح بولتا ہوں کہ 99.9 مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی کم ظرفی، اپنی کم عقلی، اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ نہ ہوتا. ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، میاں بیوی میں بھی لڑائی ہوتی، ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے. حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا، وہ اپنے پڑھیں کیا ہے احترام مسلم میں اس طرح کا ہے نا کہ عورت اگر کچھ کرتی بھی ہے، سیدھی نہیں چلتی، ٹھیک ہے، تو ہائٹ وہ تو کجی تو ہوتی ہے عورت میں کہ ٹیڑھی پسلی کی پیداوار ہے، تو اس کو اگر سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے. یہ بھی حدیث شریف میں کہ یہ ٹوٹ جائے گی، نہ طلاق دینی پڑے گی، توڑ بیٹھو گے نہ طلاق ہو جائے گی، طلاق دے دو گے. تو اس لیے اس کو اس کی کجی کے ساتھ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہو. یہ ناقص ہے، اس میں اتنی مرد جتنی سمجھ نہیں ہوتی. یہ ناراض ہوتی ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہو نا ٹیڑھی پسلی ہے، کجی ہے، سب حدیثوں کی بات ہے، یہ خراب لگتا ہے. عادی نہیں کہہ رہا میں، ناقص کہہ رہا ہوں. اچھا ناقص کہہ رہے ہیں. اور یہ دیکھو یہ جنرل بات ہے ناقص، ورنہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی عورت تھی، اور ان میں اتنی عقل تھی
کہ آج کے سارے انسان ایک پلڑے میں ڈال دو ان کی عقلیں. میری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ